دیکھیے کہ گناہ گاروں کی بھی کیسے قسمت کھلتی ہے کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک، اور اس کے بالکل سامنے گیٹ نمبر 306 307 ان کے سامنے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، دا انٹرنیشنل فیئر اینڈ میوزیم آف دا پروفٹس بایوگرافی۔ اور اگر آپ اس میں اردو کی ٹکٹ خریدتے ہیں تو الحمدللہ اس میں جو ویڈیو پلے ہو رہی ہے وہ اس ناچیز کی آواز میں ہے۔ اللہ کا کیسے شکر ادا کریں۔ اللہ عز و جل نے جو عجیب چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دی تھیں ان میں سے ایک ہوا بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو وہ انہیں ان کی خواہش کے مطابق اٹھا لے جاتی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ذرا سے وقت میں دور دراز کے ملکوں کا سفر کراتے۔ اسی طرح جنوں اور شیطانوں کو بھی ان کے قابو میں کر دیا تھا، جن میں سے بعض بیمار تھے جو وہ ساری چیزیں تعمیر کرتے جن کا انہیں حکم دیا جاتا۔ بعض تھے جو سمندروں کی تہوں میں اتر کر خزانے نکال لاتے تھے۔ اسی طرح ان کے لیے پرندے، جنگلی جانور اور چیونٹیاں بھی مسخر کر دی گئی تھی۔ وہ سب سلیمان علیہ السلام کے مددگار تھے ان کی سلطنت میں بھلائی، خوشحالی اور ترقی کے حصول میں، تاکہ وہ سب پرسکون اور اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمت اور گہری سمجھ بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ بابرکاب تھے اور چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو ایک چیونٹی نے انہیں دور سے دیکھ لیا اور باقی چیونٹیوں کو آواز دے کر خبردار کیا اور انہیں اپنے بلوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا، تاکہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر ان چیونٹیوں کو روند نہ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹیوں کی بات سنی اور سمجھ لی تو وہ مسکرا اٹھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر چیز، خواہ وہ انسان ہوں، جن ہوں، پرندے ہوں یا ہوا ہو، مسخر کر دی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پوری بادشاہت کو روئے زمین کی آباد کاری اور انسانوں کی ہدایت کے لیے مسخر کر رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حق کے معاملات میں مضبوط اور طاقتور بادشاہ اور ایسے نبی تھے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے میں اور انسانوں کے زمین پر بہتر خلافت میں لگے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور مملکت بہت وسیع تھی، چنانچہ وہ زمین کے راستوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے، اپنے عظیم مقاصد کو پورا کرنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بنیاد پر انسانیت کے اتحاد کے لیے اور اختلاف، فساد، بگاڑ اور کشمکش کو ختم کرنے کی خاطر۔ نیز انہوں نے اپنی حکمرانی اور بادشاہت اور حکمت و نبوت کے ذریعے انہیں عطا کردہ ساری نعمتوں کو بہترین صورت اور بلند ترین مقصد کے ساتھ حق کی اشاعت اور مخلوق کی نفع رسانی میں لگا دیا۔ چنانچہ وہ اپنے ہدہد کو ایک پیغام کے ساتھ ملکہ سبا کے پاس روانہ کرتے ہیں، اسے یعنی ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کی خاطر۔ چنانچہ ملکہ سبا بلقیس اس عظیم الشان بادشاہ سے ملاقات کے لیے آتی ہے اور ان کے محل میں داخل ہوتی ہے تو ان کے پاس جو چیز تھی اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کا اپنا عرش جسے وہ مملکت میں چھوڑ آئی تھی وہ دیکھتی ہے کہ گویا وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ کہ وہی معبود برحق ہے تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں داخل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر ادا فرمایا ان نعمتوں پر جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ انہیں انسانیت کی خدمت، روئے زمین کی آباد کاری، امن و سلامتی کے حصول اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کی خاطر کیسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ مکہ مکرمہ یہ وہ مقام ہے
جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ ہاجرہ اور فرزند حضرت اسماعیل علیہم جمیعاً السلام کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے ہوئے مکہ نے شام اور یمن کے درمیان اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت حاصل کر لی، اور عکاظ کا بازار مختلف تجارتی ساز و سامان سے آباد ہونے لگا۔ پھر سال ہا سال بعد کے ایک گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ آمنہ بنت وہب کا گھر تھا، جن کا بیان ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اس رات ان کے بطن سے ایسا نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پرورش پاتے ہیں اور اہل مکہ کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، اور مکہ کی گھاٹیوں اور گھروں کے درمیان چلتے بستے ہیں۔ اور اسی طرح کے ایک گھر میں اسلام کی خاتون اول سے نکاح فرماتے ہیں، وہ تھیں مکہ کی شریف اور پاکیزہ ترین خاتون ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، چنانچہ 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے حرا نامی پہاڑ تک تشریف لے جاتے اور اس بلند و بالا پہاڑ پر چڑھتے، جس کی بلندی 294 میٹر ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار تک پہنچنے کے لیے یہاں تک کہ پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کا دائمی پیغام پہنچانے کا حکم ملا۔